السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فیکٹس ود علی عابد میں آج ہم جس فیکٹ کو ریویل کریں گے وہ بہت ہی خوبصورت اور اعلیٰ فیکٹ ہے۔ یہ فیکٹ ہماری سب سے محبوب اور پیاری شخصیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ آپ سے بہترین، شاندار اور اعلیٰ پرسنالٹی نہ تو پہلے آپ سے آئی ہے اور نہ ہی آپ کے بعد آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دنیا کی تمام نعمتیں اللہ پاک نے مبعوث فرمائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا سب سے محبوب نبی قرار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر اللہ پاک نے خود کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے اسپیشل پروٹوکول بھی دیا اور آپ کی شخصیت سے ایسے ایسے معجزات اٹیچ کیے جو آپ سے پہلے بھی کسی کو نہیں ملے اور آپ کے بعد بھی کسی کو نہیں ملے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ دنیا کے لیے ایک مثال بھی تھے اور ایک ایسی شاندار پرسنالٹی تھے جس پرسنالٹی کا کوئی میچ ہی نہیں ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات جو اللہ پاک نے ان کو عطا کیے تھے۔ تو صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کروایا ہے، کہتے ہیں کہ میں نے آج تک کوئی ہاتھ ایسا نہیں چھوا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ہاتھ تھا۔ وہ ہاتھ ایسا تھا کہ ریشم سے بھی زیادہ نرم تھا اور اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا، یعنی کہ ریشم سے بھی زیادہ نرم ہاتھ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی امیروں والی زندگی نہیں گزاری بلکہ محنت اور مشقت کے ساتھ زندگی گزاری ہے، لیکن اللہ پاک نے ایسا اسپیشل پروٹوکول دیا ہے کہ پتھر کوٹنا، زمین کھودنا، خندقیں کھودنا، اور اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک اس طرح تھا کہ ریشم کا بھی اس کے مقابلے میں کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی عنبر ایسی نہیں سونگھی جیسی خوشبو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ مبارک اور ہاتھ مبارک سے آتی تھی۔ اسی طرح مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنا ہاتھ میرے سر پر پھیرا۔ وہ کہتے ہیں مجھے ایسا لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ کسی عطر دان سے نکال کر میرے سر پہ لگایا، یعنی ہاتھ مبارک سے اتنی شاندار خوشبو آتی تھی۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ سو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوتے ہوئے بہت پسینہ بھی آتا تھا، تو ایک کھلا برتن میں اٹھا کر لائی اور اس کھلے برتن میں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک اکٹھا کرنا شروع کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے فرمایا کہ ام سلیم یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کا پسینہ چونکہ بہت خوشبودار ہے تو وہ اکٹھا کر رہی ہوں، اور میں یہ دنیا کی خوشبو کے ساتھ آپ کے پسینے کو ملا کے جب استعمال ہم لوگ کرتے ہیں تو اس کی خوشبو بہت زیادہ شاندار ہو جاتی ہے، یعنی دنیا کی خوشبو میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کی خوشبو شامل ہوتی تھی پھر اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی کہ میری بچی کی شادی ہے اور میں آپ کا پسینہ لینے آئی ہوں خوشبو کے لیے۔ تو ام سلیم پچھلی حدیث میں بیان کرتی ہیں کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا تھا کہ میں پسینہ اکٹھا کر رہی ہوں خوشبو میں ملانے کے لیے، تو آپ نے میرے اس کام کی تعریف فرمائی اور اس کو بہتر کام، اس کو افضل کام بھی گردانا۔ صحیح مسلم حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت سردیوں میں جب باہر نکلتے فجر کی نماز کے بعد تو لوگ اپنے غلام کھڑے کرتے تھے سڑکوں کے اوپر جن کے ہاتھوں میں برتن اور پانی ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق چیک کریں کہ آپ ہر برتن میں ہاتھ ڈالتے جاتے تھے اور لوگ اس پانی کو اپنی بیماریوں سے شفا کے لیے، اور پانی چونکہ بہت زیادہ شفا والا ہو جاتا تھا، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ ہاتھ ڈلوایا کرتے تھے اور شفا والا پانی استعمال کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک تشت میں صحابہ کرام وضو کروایا کرتے تھے، اور جب آپ وضو سے فارغ ہوتے تو وہ پانی صحابہ کرام اپنے چہروں پر ملا کرتے تھے، اور جس کو پانی نہیں ملتا تھا وہ دوسرے صحابی سے پانی لے کے اپنے چہرے پر پانی ملا کرتا تھا۔
صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عشوب چشم تھا غزوہ خیبر کے موقع پر، تو آپ کی آنکھیں بھی نہیں کھل رہی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پاس بلایا، اپنا تھوک مبارک نکالا، ان کی آنکھوں میں لگایا اور ان کا آشوب چشم 1 سیکنڈ میں ختم ہو گیا۔ آشوب چشم ایک ایسی بیماری ہے جو کئی سال تک چلتی ہے، کئی مہینوں تک چلتی ہے، لیکن اکثر یہ کئی سال تک چلتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھوک مبارک سے صرف 1 مرتبہ میں وہ 1 سیکنڈ میں بیماری چلی گئی، تو آپ کے تھوک مبارک میں بھی برکت تھی۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا تھوک مبارک کنویں میں 1 دفعہ ڈالا آپ نے، تو کنویں کا پانی جو بالکل ختم ہونے کے برابر تھا وہ پانی بالکل اوپر کو آ گیا۔ اسی طرح کھانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھوک مبارک ڈالا گیا تو وہ 10 لوگوں کا کھانا تھا جو صحابہ کرام کے سامنے موجود تھا، 300 لوگوں نے وہ کھانا کھایا، کھانا پھر بھی اتنا ہی باقی تھا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر سارے لوگوں سے تھوڑا تھوڑا پانی اکٹھا کیا گیا، تو جب سب لوگوں سے پانی اکٹھا کیا گیا وہ صرف ایک اتنا سا پانی بنا۔ اب وہ پانی، لوگ پیاسے بھی تھے، جانور بھی پیاسے تھے، وضو بھی کرنا تھا اور سارے معاملات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس کٹورے میں ڈالا، آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، تو صحابی روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے وہ پانی پیا، ہم لوگوں نے پانی جانوروں کو پلایا، ہم لوگوں نے پانی مشکیزوں میں اکٹھا کیا، ہم لوگوں نے اس پانی سے وضو فرمایا، وہ پانی پھر بھی اتنے کا اتنا ہی تھا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ٹانگ کو کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میری ٹانگ کی پنڈلی ٹوٹ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا ٹانگ سیدھی کرو۔ صحابی نے ٹانگ سیدھی کی، آپ نے اپنا ہاتھ ان کی پنڈلی پر پھیرا، جیسے ہی ہاتھ پھیرا وہ پنڈلی بالکل ہڈی سیدھی ہو گئی اور اس طرح ہو گئی کہ وہ کبھی نہیں ٹوٹی تھی۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میں بھول ہی گیا تھا کہ میری کبھی پنڈلی بھی ٹوٹی تھی، تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معجزہ ملا تھا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ ایک شخص جمعے کے خطبے میں آتا ہے کہ یا رسول اللہ ہمارے مویشی مر رہے ہیں، ہلاک ہو رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، دعا فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے ہیں، اسی وقت بارش شروع ہو جاتی ہے، اور اگلے جمعے کو وہی صحابی پھر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے تو گھروں کی چھتیں بھی ٹوٹ گئی ہیں، آپ دعا فرما دیں کہ جو بارش ہے وہ صحابی کی آپ چیک کریں کہ انہوں نے کتنی کنڈیشنل اللہ کے نبی سے انہوں نے دعا کروائی۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہمارے گھروں پہ بارش نہ ہو، وہ جو سائڈوں پہ زمینیں ہیں نا وہاں بارش ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ مبارک، انگلی مبارک سے ایسے کر کے بادلوں کو اشارہ کیا، گھروں سے بادل ہٹ گئے اور زمینوں کے اوپر بارش ہونی شروع ہو گئی۔ تو یہ بھی آپ کا ایک بہت شاندار معجزہ تھا۔ اسی طرح صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب کھانا کھاتے تھے ان کھانے کے نوالوں میں سے تسبیح کی آواز آیا کرتی تھی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جابر وہ سامنے جو 2 درخت ہیں ان کو فرماؤ کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم ساتھ ہو جاؤ، میں نے رفع حاجت کرنی ہے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ وہ درخت جڑوں سمیت اکھڑ کر بالکل ساتھ جڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر رفع حاجت فرمائی، جب آپ فارغ ہو گئے تو میں نے ان کو پانی دیا، آپ نے پانی کا استعمال کیا، اور جب آپ فارغ ہو کر واپس آئے آپ نے درختوں کو دوبارہ اشارہ کیا، وہ پھر اپنی جگہ سے اکھڑ کر اپنی صحیح حالت میں واپس چلے گئے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ام سلمہ نے ایک ڈبی سے ایک دفعہ ان کے پاس کچھ صحابی ہے، انہوں نے دیکھا کہ لوگ پانی کے برتن لا رہے ہیں، تو ام سلمہ جو ہماری ماں ہیں وہ اندر کچھ ہلاتی ہیں ایسے اور وہ واپس برتن لے جاتے ہیں، تو انہوں نے صحابہ نے فرمایا، وہ تعلیم کے لیے آتے تھے، آپ جو اماں سلمہ تھی ہماری ماں تھیں، آپ ان کی استاد تھیں، آپ نے فرمایا کہ اماں یہ آپ کیا کرتی ہیں؟ انہوں نے پھر ڈبی سے کچھ بال نکال کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھائے جو ٹوٹے ہوئے تھے، انہوں نے اکٹھے کیے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا جب لوگ بیمار ہو جاتے ہیں وہ میرے پاس پانی لاتے ہیں، میں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک وہ مکس کرتی ہوں، اور جب وہ پانی لے جا کے اس مریض کو پلایا جاتا ہے اس کو فوراً شفا آ جاتی ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں ہے کہ آپ علیہ السلام کا ایک کیسروانی تیالسی جوڑا تھا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گیا، اور جب ان کی وفات کا وقت قریب تھا تو اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے وہ کرتا مانگ لیا، وہ کرتا انہوں نے ان کو دے دیا۔ اب جب بھی لوگ بیمار ہوتے تو وہ کرتا مبارک آپ پانی میں ڈالتی، اس کے بعد اس کو نچوڑ دیتی، وہ پانی لوگ لے جا کے پیتے، ان کو ہر بیماری سے شفا ہو جاتی تھی۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ علیہ السلام اپنے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فرماتے تھے کہ تم نماز میں خشوع خضوع کیا کرو اور اپنی صفیں جو ہیں وہ بالکل جڑ کے کھڑے ہوا کرو، صفیں اپنی بہتر کیا کرو، میں تمہیں پیچھے سے بھی دیکھ سکتا ہوں۔ یہ اللہ نے پروٹوکول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اسپیشل پروٹوکول دیا تھا کہ آپ اپنے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف دیکھ سکتے تھے تاکہ کوئی آپ پر چھپ کر وار نہ کر سکے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ کسوف جب سورج گرہن کی نماز پڑھائی گئی تو آپ علیہ السلام نے نماز کے دوران ہی کچھ قدم آگے بڑھائے، ہاتھ ایسے اوپر کو کیا اور پھر ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آج آپ نے نماز کے دوران ایک ایسا عمل کیا جو پہلے کبھی بھی نہیں کیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں نے ایسے اوپر نگاہ اٹھائی تو میں نے جنت تک دیکھ لیا، یعنی آپ کی ایسی اللہ نے آپ کو قدرت دی ہوئی تھی، آپ زمین پہ کھڑے ہو کر جنت میں بھی دیکھ لیتے تھے۔ تو میں نے وہاں پہ انگوروں کا ایک گچھا دیکھا، میں نے خیال کیا میں اسے توڑ لوں تمہارے لیے، لیکن اگر وہ گچھا میں لے آتا وہ گچھا کبھی بھی ختم نہیں ہونا تھا، کیونکہ نہ تو جنت کو موت ہے اور نہ جنت کے پھل کو موت ہے، اور وہ گچھا ایسا ہونا تھا جو اس وقت کے لوگوں نے بھی کھانا تھا، جو آج ہم نے 1500 سال بعد بھی کھانا تھا، اور جب تک قیامت نہیں آنی تھی وہی کھانا تھا، اور وہ کبھی بھی ختم نہیں ہونا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ایک تھیلی دی، اس تھیلی میں کچھ کھجوریں تھیں، وہ کھجوریں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت عرصے تک کھائیں، اور وہ تھیلی سے کھجوریں ختم ہی نہیں ہو رہی تھیں۔ وہ تو ایک دفعہ ان سے اچانک تھیلی الٹ گئی اور وہ کھجوریں غائب ہو گئیں، اور وہ پھر کھجوروں والا معاملہ ختم ہو گیا، ورنہ وہ کھجوریں جب تک اس تھیلی میں سے نہ گرتیں اور غائب نہ ہوتیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہونی تھیں۔ تو آپ علیہ السلام کے یہ وہ تمام کے تمام معجزات ہیں، چونکہ اللہ پاک بہت زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتا تھا، اپنے آپ کو ہمیشہ جب بھی اللہ پاک جوڑتا وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوڑ کے بیان کرتا ہے۔ آپ کو اللہ نے اسپیشل پروٹوکولز دیے ہیں، اسپیشل معجزات دیے ہیں، اور ایسے ایسے معجزات دیے ہیں جو اس سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دیے، حتیٰ کہ جب شفاعت کا دن ہوگا روز قیامت تو آپ علیہ السلام تمام مسلمانوں کی شفاعت بھی فرمائیں گے اللہ کے حکم سے، اور انبیاء کی شفاعت بھی فرمائیں گے اللہ کے حکم سے۔ تو آپ علیہ السلام ایک انسان تھے، لیکن ہم تمام انسانوں سے جو آج تک دنیا میں آئے ہیں اور دنیا میں آئیں گے ان سے افضل انسان تھے، لیکن ان کے بارے میں کچھ لوگ یہ بھی کلیم کرتے ہیں وہ بھی 2 ہاتھوں والے انسان تھے، ہم بھی 2 ہاتھوں والے انسان ہیں، وہ بھی 2 ٹانگوں والے انسان تھے، ہم بھی 2 ٹانگوں والے انسان ہیں۔ بہت غلط ہے، بہت زیادتی ہے، ہم ان کے برابر اپنے آپ کو تشبیہ دینے کے بھی قابل نہیں ہیں۔ ہم صرف اتنا ہی بیان کریں گے جتنا آپ علیہ السلام بیان کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام صحابہ کرام کو بیان کیا کرتے تھے کہ میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں، بس ہم اتنا ہی بیان کریں گے جتنا آپ علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا، ہم اتنا بیان کریں گے، ہم نہ اس سے زیادہ بیان کریں گے نہ ہم اس سے کم بیان کریں گے۔ تو یہ سب معجزات اور کوالٹیاں اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو دی تھیں، تو سوچو کہ جو کوالٹیاں آپ علیہ السلام کے پاس تھیں وہ جس رب نے دی تھیں وہ کتنی طاقت اور قدرت والا ہے، اس کی شان کتنی بلند ہے، وہ کتنا جلیل القدر ہے، اس کی شان کتنی بڑی ہے، وہ رب کیا کچھ کرنے پر قادر ہے، وہ انسان کو پہلی دفعہ بنانے پر قادر ہے، پھر مارنے پر قادر ہے، اور مارنے کے بعد دوبارہ پھر اٹھانے پر قادر ہے۔ تو یہ تو بہت چھوٹے چھوٹے معجزات ہیں، اللہ پاک تو بہت بڑے بڑے معجزات کر سکتا ہے۔ دنیا کو اللہ پاک نے ایک بالکل فزکس کہتی ہے کہ ایک ایسے آئٹم سے بنایا ہے جس کا وجود ہی نہیں ہے، ایک بالکل چھوٹا سا جو پینسل کا ایسے نقطہ ہوتا ہے وہ بھی بڑا ہے، اس سے بھی چھوٹے نقطے سے اللہ پاک نے تشکیل دیا ہے، اور وہ میتھمیٹکس اور فزکس تو اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کرتی، اور وہاں سے اللہ پاک نے اتنی بڑی دنیا بنائی اور اتنی سپیشیز بنائی۔ تو اللہ پاک تمام جہانوں کا مالک ہے، پالنے والا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور اللہ پاک یہ پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ صرف اور صرف میرے سے مانگے
اور اللہ پاک فرماتا ہے جب میرا بندہ میرے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے تو میری جو مجھے شرم آتی ہے، مجھے لحاظ آتی ہے کہ میں اپنے بندے کو خالی ہاتھ لٹاؤں، تو میں اپنے بندے کو کسی نہ کسی طرح پھر لوٹاتا ہوں۔ تو اللہ پاک ہمیں بہت بہتر دیتا ہے اور ہمیں کئی دفعہ سمجھ نہیں آتی اللہ پاک ہمیں کہاں کہاں سے دے رہا ہے۔ امید ہے آج کا سب سے خوبصورت لیکچر، دنیا کی سب سے خوبصورت پرسنالٹی، بہترین پرسنالٹی، اعلیٰ پرسنالٹی، آؤٹ اسٹینڈنگ پرسنالٹی کے بارے میں تھا، وہ ہمیں سمجھ آیا ہوگا۔ ہمیں آپ علیہ السلام کے مختلف معجزات، ان میں سے کچھ ہم پہلے جانتے ہوں گے، کچھ ہمیں نئے معلوم ہوئے ہوں گے، وہ ہمیں معلوم ہوئے ہوں گے۔ اگر کسی کا کوئی بھی کویسچن ہوگا وہ آپ کومنٹ باکس میں بتا دیں گے، ہم اس کویسچن کو انشاءاللہ ایڈریس کر بھی دیں گے، اور اگر آپ کا اس سے ہٹ کے بھی کوئی کویسچن ہوگا وہ بھی ہمیں کومنٹ باکس میں بتا دیں گے۔ اسی طرح سے ہم بہت خوبصورت اور اعلیٰ فیکٹس ریویل کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم۔